بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام بن عبد الملک اور امام باقر رات کی تاریکی مدینہ کی گلی میں اتر چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر ایک شخص تھا جس کی فکر نے بنی امیہ کے ایوانوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ وہ نہ کسی لشکر کا سردار تھا، نہ کسی سلطنت کا بادشاہ، نہ اس کے پاس سونے کے خزانے، نہ تلواروں کی فوج، لیکن اس کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو ہر ظالم حکمران کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ وہ طاقت تھی علم، حق اور سچائی کی طاقت۔ یہ شخصیت تھی محمد الباقر۔ اسی زمانے میں شام کے تخت پر ایک طاقتور اموی حکمران بیٹھا تھا، حشام بن عبد الملک۔ وہ جانتا تھا کہ حکومت صرف تلوار سے نہیں چلتی، بلکہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے دل آہستہ آہستہ امام باقر کی طرف جھکتے جا رہے تھے۔ مدینہ میں امام باقر کا درس علم کا ایک عظیم مرکز بن چکا تھا۔ دور دور سے لوگ آتے، سوال پوچھتے اور علم حاصل کرتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امام کا احترام بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ خبر جب شام کے دربار تک پہنچتی تو شام نے بے چین ہو جاتا۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، آخر یہ شخص کون ہے جس کے پاس نہ فوج ہے نہ خزانہ، پھر بھی لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں؟ درباریوں نے جواب دیا، یہ علی اور فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ لوگ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا وارث سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر حشام کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالی نہیں جا سکتی۔ وقت گزرتا رہا اور امام باقر کی شہرت مزید پھیلتی گئی۔ آخر کار حشام نے فیصلہ کیا کہ امام کو شام بلایا جائے۔ بظاہر یہ ایک دعوت تھی، مگر حقیقت میں طاقت کا مظاہرہ تھا۔ حشام چاہتا تھا کہ لوگوں کو دکھائے کہ حکومت کا اصل مرکز شام ہے، مدینہ نہیں۔ جب امام باقر کو شام آنے کا حکم ملا تو آپ اپنے فرزند امام جعفر صادق کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شام پہنچنے پر ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ کئی دن تک انہیں دربار میں آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ حشام کی طرف سے ایک دانستہ کوشش تھی کہ امام کی تذلیل کی جا سکے، لیکن جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں ان کی عزت دروازوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ چند دن بعد دربار سجایا گیا۔ امراء، وزراء اور فوجی سردار اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ حشام اپنے شاہی تخت پر چلوا فروز تھا۔ امام باقر اور امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے۔ تمام نظریں ان دونوں ہستیوں پر جم گئیں۔ امام نے دربار کے رسم و رواج کے مطابق حشام کو مخصوص سلام نہیں کیا، بلکہ عام اسلامی سلام فرمایا۔ یہ بات حشام کو ناگوار گزری۔ اس نے محسوس کیا کہ امام اسے وہ مقام دینے پر تیار نہیں جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ حشام نے گفتگو کے دوران مختلف انداز سے امام کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے ایک مقابلے کا اہتمام کیا۔ اس زمانے میں تیر اندازی عربوں کی مشہور مہارت سمجھی جاتی تھی۔ حشام نے سوچا کہ شاید امام باقر اس میدان میں کمزور ثابت ہوں اور دربار کے سامنے ان کی حیثیت کم ہو جائے۔ اس نے تیر کمان منگوائی اور امام سے کہا، آئیے آپ بھی تیر اندازی کیجیے۔ امام نے فرمایا، میں عمر کے حصے میں ہوں جہاں یہ مشغلہ ترک کر چکا ہوں، لیکن حشام بضد رہا۔ آخر امام نے کمان ہاتھ میں لی۔ دربار خاموش ہو گیا۔ پہلا تیر نشانے کے عین وسط میں جا لگا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دوسرا تیر چلایا گیا تو پہلے تیر کے اندر پیوست ہو گیا۔ پھر تیسرا، چوتھا اور پانچواں تیر۔ ہر تیر اپنے سے پہلے تیر میں جا پیوست ہوتا گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حشام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ جو امام کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا خود حیرت اور شرمندگی کا شکار ہو چکا تھا، مگر اصل معرکہ ابھی باقی تھا۔ حشام جانتا تھا کہ جسمانی مہارت سے زیادہ خطرناک امام کا علم ہے۔ اس نے علمی سوالات اور مذہبی بحث چھیڑنے کی کوشش کی، شاید کسی طرح امام کو مشکل میں ڈال سکے، لیکن امام باقر کا لقب ہی باقر العلوم تھا، یعنی علم کو کھول کر بیان کرنے والا۔ جو سوال پوچھا جاتا امام اس کا ایسا جواب دیتے کہ دربار کے بڑے بڑے علماء خاموش ہو جاتے۔ کبھی قرآن کی تفسیر بیان ہوتی، کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کبھی اخلاق اور کبھی عدل و انصاف کے اصول۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا علم ہے جس کے سامنے درباری دانشور بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ دربار میں موجود بہت سے افراد پہلی بار اہل بیت کے حقیقی مقام سے واقف ہو رہے تھے۔
یہ منظر ہے شام کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس امام کو وہ شام بلا کر ان کی عزت کم کرنے، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکل رہا تھا۔ لوگوں کے دل پہلے سے زیادہ امام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ چنانچہ شام نے ایک اور حربہ آزمایا۔ اس نے امام پر نظر رکھنے اور ان کے رابطوں کو محدود کرنے کی کوشش کی، مگر علم کو دیواروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بھی امام جاتے، لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، ان کے سوالوں کا جواب لیتے، دین سیکھتے اور اہل بیت کی تعلیمات سے روشن حاصل کرتے۔ شام جتنا دباؤ بڑھاتا، امام کی عظمت اتنی ہی نمایاں ہوتی جاتی۔ آخر کار شام نے محسوس کیا کہ وہ اس معرکے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے امام کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کے خلاف دشمنی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مدینہ واپسی کے بعد بھی امام باقر نے اپنا مشن جاری رکھا۔ آپ نے علم کے چراغ روشن کیے، شاگرد تیار کیے اور ایسی فکری بنیاد رکھی جسے بعد میں امام جعفر صادق نے مزید وسعت دی۔ حشام کے محلات، اس کی فوجیں اور اس کی سلطنت وقت کے ساتھ مٹ گئے۔ آج ان کے محلات کے آثار بھی مشکل سے ملتے ہیں، مگر امام باقر کا علم آج بھی زندہ ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ طاقتور حکمران سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ سچائی میں ہوتی ہے۔ شام کے پاس سلطنت تھی، امام باقر کے پاس حق تھا۔ سلطنت ختم ہو گئی، حق باقی رہ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا شام کو ایک حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے، مگر امام باقر کو علم، ہدایت اور روحانی عظمت کے چراغ کے طور پر۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ تلواریں دلوں کو فتح نہیں کر سکتی، دل صرف علم، کردار اور سچائی سے جیتے جاتے ہیں، اور یہی وہ طاقت تھی جس نے امام باقر کو زمانے کے سب سے طاقتور حکمران کے مقابلے میں بھی سر بلند رکھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔